میرب تمہارے لیے بہت اچھا رشتہ آیا ہے، ہم سب کو تو بہت پسند ہے۔ اچھی پڑھی لکھی اور ڈیسنٹ فیملی ہے، لڑکا UK سیٹلڈ ہے، شائستہ بیگم نے میرب کے پاس آتے ہوئے کہا تھا۔ میرب جو بیزاری سے انسٹا سکرول کر رہی تھی، اس کے ہاتھ ایک دم سے رکے اور حیرانگی سے شائستہ بیگم کو دیکھے گئی تھی۔ کیا ہوا؟ یوں ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ شائستہ بیگم نے پوچھا۔ آپ سب لوگ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ میرب برہم ہوئی تھی۔ لو میرب، اس میں اتنا برہم ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تم جانتی نہیں اپنے ڈیڈ کو کیا؟ بھلے ہی ہمارا تعلق ہائی کلاس فیملی سے ہے، مگر بھائی صاحب نے آج تک اس گھر کے سارے فیصلے خود کیے ہیں۔ وہ اس معاملے میں کسی سے نہیں پوچھتے۔ شائستہ بیگم نے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے اسے وہ باتیں بتائیں جو شاید وہ بھول گئی تھی۔ میں جانتی ہوں پپو کے ڈیڈ نے آج تک اس معاملے میں کسی سے نہیں پوچھا، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، میرب نے کہا تھا۔ ایسا کیوں ہے میرب؟ تمہیں کوئی اور پسند ہے کیا؟ شائستہ بیگم نے پوچھا۔ ارے نہیں یار پپو، آپ بھی کیسی باتیں کرتی ہیں؟ آپ جانتی ہیں ابھی میں پڑھ رہی ہوں، وقت سے پہلے میری زندگی میں عشق اور محبت کی کوئی اجازت نہیں۔ دوسرا، مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کبھی کسی سے محبت ہوگی، میرب نے کہا تھا۔ چلو، تمہیں کسی سے نہ ہوئی ہوگی، کسی نہ کسی کو تو تم سے محبت ضرور ہوئی ہوگی۔ کیا کبھی کسی نے پرپوز وغیرہ نہیں کیا؟ شائستہ بیگم نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے خوبصورت اور حسین چہرے کو دیکھتے ہوئے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ ہاں تھے سستے عاشق 2-3، خوب بے عزت ہوئے پھر مجھ سے۔ ایک نے تو سیدھا سیدھا آ کر کہہ دیا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں مر جاؤں گا۔ تو میں نے بھی کہا کہ جاؤ، دفع ہو جاؤ، مر جاؤ۔ اسی شام اس نے خودکشی کر لی، مرتے مرتے بچا۔ ایک اور کو تو ساری یونیورسٹی کے سامنے کرارا تماچا مارا تھا، کئی دن تک پھر شکل چھپاتا پھرتا تھا۔ پتہ نہیں یہ 2 ٹکے کے لوگ خود کو سمجھتے کیا ہیں، جیب میں ٹکا نہیں ہوتا اور ٹکے کی اوقات نہیں ہوتی، اور چل پڑتے ہیں محبت کے دعوے کرنے۔ میرب نے نخوت سے ناک منہ چڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ شائستہ بیگم تعصب سے بھتیجی کو دیکھتی ہوئی نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ میرو، کتنی بری بات ہے بیٹا، تم کتنی بڑی ہو گئی ہو مگر اب تک تم نے اپنی عادات نہیں چھوڑی۔ تمہیں کتنی مرتبہ سمجھایا کہ یوں کسی کی سیلف ریسپیکٹ کو ہرٹ نہیں کرتے، بہت بری اور اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہوتی ہے۔ تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ماشاءاللہ سے اچھی بھلی پڑھی لکھی اور عقل و شعور والی لڑکی ہو، تمہیں تو بنا کہے یہ بات سمجھ جانی چاہیے۔ شائستہ بیگم نے اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ یار پپو، آپ نہ بس یوں ہی لیکچر دیتی ہیں، آپ اگر میری جگہ ہوتی نا تو آپ کا دل کرتا کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے انہیں جان سے مار دیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کیسے کیسے چیپ لوگ ہوتے ہیں۔ میرب نے کہا تو شائستہ بیگم نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی تھی۔ میں تمہاری جیسی نہیں ہوں، کوئی محبت دے تو بدلے میں اسے بھی محبت اور عزت دینی چاہیے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تھے، اس کو آسان اور مناسب لفظوں میں انکار کر دینا چاہیے تھا تاکہ وہ خود ہی آپ کے راستے سے ہٹ جائے۔ یوں کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا، اسے تکلیف دینا اچھی بات نہیں، شائستہ بیگم نے رسان سے کہا۔ واٹ ایور پپو، میں کچھ نہیں جانتی، میری زندگی کا ایک ہی اصول ہے، جو ناپسند ہیں انہیں بتاؤ کہ آپ ان سے کتنی نفرت کرتے ہیں تاکہ دوبارہ وہ اپنی اوقات میں رہیں۔ میرب پھر وہی مرغے کی ایک ٹانگ پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ میرب، میں بھائی صاحب سے کہتی ہوں کہ اب وہی تمہیں سمجھائیں، یوں تو تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنے والی۔ میں کل بھی تمہاری ساری گفتگو سن رہی تھی، کیسے تم نے ایڈونچر کے نام پر ایک لڑکی کے اسائنمنٹ چوری کر کے اسے ساری کلاس کے سامنے بے عزت کروایا۔ تمہیں میں سمجھا رہی ہوں مگر تم میری باتوں کو سیریس ہی نہیں لیتی، میری باتیں تو تمہارے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں۔ شائستہ بیگم اب کی بار ناراضگی سے بولی تھی۔ ارے میری پیاری پھپھو، ناراض مت ہوئیے، میں نہیں کروں گی آئندہ کوئی ایڈونچر۔ آپ پلیز ڈیڈ کو کچھ مت بتائیے گا۔ آپ کا اتنا لمبا لیکچر سننے کے بعد مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں ہے کہ میں ڈیڈ سے بھی کوئی لیکچر سنوں۔ میرب شائستہ بیگم کے پاس آتی ان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا نہیں بتاتی، تمہارے ڈیڈ سے یاد آیا، میں یہاں تم سے رشتے کی بابت پوچھنے آئی تھی مگر تم نے جانے مجھے کن کن باتوں میں لگا دیا۔ شائستہ بیگم اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ پھپھو، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، آپ ڈیڈ کو منع کر دیں، میرب نے فٹ سے جواب دیا تھا۔ میرب میری جان، یوں نہیں کرتے یار، میں جانتی ہوں تم ابھی پڑھ رہی ہو، صرف میں ہی نہیں بلکہ سب جانتے ہیں کہ تم ابھی پڑھ رہی ہو، مگر یہ بھی تو سوچو کہ یہ تمہاری پڑھائی کا آخری سال ہے۔ اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے نکال دو گی تو کیا خبر کہ دوبارہ ایسا کوئی رشتہ ملے یا نہ ملے۔ تمہاری شادی کی مناسب عمر یہی ہے، اگر ابھی اس رشتے کو ٹھکرا دیا تو دوبارہ رشتے آتے آتے نہ جانے کتنا وقت لگ جائے، ہو سکتا ہے کہ تمہاری شادی کی عمر ہی نکل جائے۔
اب کسی نے تم سے آ کر کوئی کانٹریکٹ تو نہیں کیا ہوا کہ تم پڑھائی پوری کرو، جب تم پڑھائی پوری کر چکو گی تو وہ بارات لے کر آ جائے گا۔ بھائی صاحب بھلے ہی تم سے نہ پوچھے مگر میں تم سے پوچھنے ہی آئی ہوں۔ ہارون اچھا لڑکا ہے، کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اس سے مل لو۔ مجھے امید ہے کہ وہ تمہیں ضرور پسند آئے گا، لیکن اگر پسند نہ بھی آیا تو پھر بھی تم مجھے بتا دینا، باقی میں سنبھال لوں گی، شائستہ بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ خود ہارون سے مل چکی تھی، انہیں ہارون بے حد پسند آیا تھا۔ ہارون میں چاہے جانے کی ساری کوالٹیز موجود تھیں، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ بہت قدر کرنے والا انسان تھا، اور یہی بات شائستہ بیگم کو بڑی پسند آئی تھی، کیونکہ اس دنیا میں چاہنے والے تو بہت مل جاتے ہیں مگر قدر کرنے والا کسی کسی کے حصے میں ہی آتا ہے، اور وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے حصے میں ایسے قدر کرنے والے لوگ ہوں۔ شائستہ بیگم اسی لیے میرب کی شادی ہارون سے کروانا چاہتی تھی۔ وہ اسے زور بھی اسی لیے دے رہی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میرب اپنی نادانی میں اس ہیرے جیسے لڑکے شخص کو کھو دے۔ اسی لیے انہوں نے اسے ہارون سے ملنے کا کہا تھا، کیونکہ انہیں پورا یقین تھا کہ ہارون میرب کو پسند آ جائے گا۔ ٹھیک ہے پپو، پھر اپنی بات پر قائم رہیے گا، میں آپ کے کہنے پر اس سے مل آؤں گی، مگر یاد رکھیے گا اگر وہ مجھے پسند نہیں آیا تو آپ مجھے مجبور نہیں کریں گے اور ڈیڈ کو بھی انکار کر دیں گی۔ ٹھیک ہے، ڈن ہو گیا، تم بیٹھو، میں اب ذرا کچن دیکھ لوں، شائستہ بیگم نے بھی پرسکون لہجے میں کہا، اور پھر وہاں سے اٹھ کر باہر آ گئیں۔ وہ سیدھا کچن میں آئی تھیں، بھلے ہی کام کرنے کے لیے ملازم موجود تھے مگر شائستہ بیگم کھانا اپنی نگرانی میں بنواتی تھی۔ شائستہ بی بی، یہ لیں آپ کا فون، جانے کب سے بج رہا ہے؟ وہ تو میں گندے کپڑے اٹھانے گئی تو میرے کان میں آواز پڑ گئی، ورنہ نہ جانے مزید کب تک بجتا رہتا۔ رخسانہ نے شائستہ بیگم کا فون لا کر انہیں تھمایا تھا۔ شائستہ بیگم نے فون لیتے نمبر دیکھا، ہارون کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ وہ ملازمہ کو ہدایات دیتی اپنے کمرے میں آ گئیں۔ السلام علیکم، ہارون نے کال پک ہوتے ہی سلامتی بھیجی تھی۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو خوش رہو، کیسے یاد کر لیا؟ شائستہ بیگم نے پوچھا۔ جی یہ مما آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی، انہوں نے آپ کو کالز کی تھی مگر آپ نے پک نہیں کی تو مجھے کہنے لگیں کہ میں آپ کو کال کر دوں، یہ لیجیے آپ بات کر لیجیے۔ ہارون نے انتہائی شرافت سے کہتے ہوئے موبائل فون صالحہ بیگم کی طرف بڑھایا تھا اور خود کمرے سے باہر چلا گیا۔ جی بھابی کہیے، خیریت؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ شائستہ بیگم نے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے شائستہ، تم سناؤ تم کیسی ہو اور نعیم بھائی کیسے ہیں؟ باقی بچیاں کیسی ہیں؟ صالحہ بیگم نے بات شروع کی۔ جی بھابی سب اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ہیں، شائستہ بیگم نے خوش دلی سے کہا۔ اچھا شائستہ، تم سے ایک بات کرنی تھی، تم نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، میں انتظار کرتی رہی مگر تم نے کال نہیں کی تو میں نے سوچا کہ میں ہی کال کر کے پوچھ لوں۔ صالحہ بیگم اصل بات کی طرف آئیں۔ جی بھابی، وہ دراصل 3 دن سے بھائی صاحب میٹنگز کی وجہ سے شہر سے باہر تھے، اسی لیے ان سے بات نہیں ہو پائی تھی۔ رات میں وہ آئے تو میں نے بات کی ہے ان سے، انہیں تو کوئی اعتراض نہیں، انہیں یہ رشتہ پسند آیا ہے۔ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے میرب سے بھی بات کی ہے مگر وہ پڑھائی کو بیچ میں لا رہی ہے، میں نے اسے کہا کہ تم ہارون سے مل لو، اس کے بعد دیکھ لیں گے۔ شائستہ بیگم نے ساری کہانی صالحہ بیگم کی گوش گزار کی۔ لیکن شائستہ، ہارون کو تو شادی سے پہلے یہ ملنا ملانا بالکل پسند نہیں، پھر وہ کیسے مانے گا؟ صالحہ بیگم کی نئی پریشانی لاحق ہوئی تھی۔ ارے بھابی آپ پریشان نہ ہو، زمانہ بدل گیا ہے اور بدلتے وقت نے بچوں کی سوچوں کو بھی بدل دیا ہے، میں خود ہارون سے بات کروں گی، آپ پریشان نہ ہو۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ شادی سے پہلے دونوں کی ایک ملاقات ضروری ہے، جس سے دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو جائے گا۔ شائستہ بیگم نے میرب کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ اچھا شائستہ، پھر مجھے بتانا۔ صالحہ بیگم نے یاد دہانی کروائی۔ جی بھابی ضرور، اپنا خیال رکھیے گا، پھر بات ہوتی ہے، اللہ حافظ۔ شائستہ بیگم نے یہ کہہ کر کال کاٹتی تھی۔ پھر اسی شام انہوں نے ہارون کو کال کی اور اسے میرب سے ملنے کا کہا تھا۔ تھوڑی ہیل و حجت کے بعد وہ راضی ہو گیا۔ شائستہ بیگم نے اسے میرب کا نمبر ٹیکسٹ کر دیا تاکہ وہ اس سے ملاقات کی جگہ اور وقت ڈسکس کر لے۔ اگلے روز میرب کو یونیورسٹی سے چھٹی تھی، 11 بج رہے تھے مگر وہ ابھی تک لمبی تانے سو رہی تھی۔ شائستہ بیگم 2-3 مرتبہ اسے جگانے آ چکی تھی مگر اسے اٹھنے نہ دیکھ کر انہوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، یہ کہہ کر کہ جب دل ہو خود ہی اٹھ کر آ جائے گی۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اس کا فون زور و شور سے چنگھاڑ اٹھا تھا۔ ارے یہ اتنی صبح صبح کس کو موت پڑ گئی، میرب نے کمبل کے اندر سے ہی کہا اور ہاتھ سے ٹٹول کر موبائل اٹھایا۔ تب تک فون بند ہو چکا تھا۔ میرب نے فون کو یوں ہی چھوڑا اور پھر سے اپنی نیند کا سلسلہ جوڑنے لگی، لیکن وہ بھی پوری طرح نیند میں نہیں جا پائی تھی جب ہی اس کا موبائل پھر سے بج اٹھا۔ کیا مصیبت ہے یار، اس نے کہتے ہوئے فون اٹھایا اور بنا نمبر دیکھے کال پک کر کے کان سے لگایا۔ السلام علیکم، ہارون نے سلامتی بھیجی۔ جی آپ کون؟ میرب نے اجنبی آواز سنتے سلام کا جواب دینا بھی ضروری نہ سمجھا اور ڈائریکٹ سوال پوچھ لیا۔
آپ ابھی تک سو رہی تھی کیا؟ ہارون اس کی نیند میں ڈوبی آواز سن کر حیران ہوا۔ اس نے فون کان سے ہٹا کر وقت دیکھا اور پھر میرب سے سوال کیا۔ جی غالباً سو ہی رہی تھی۔ آپ نے کیا یہ پوچھنے کے لیے کال کی ہے؟ میرب نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، وہ دراصل آپ کی پھپھو نے بتایا تھا کہ آپ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے ہی آپ کا نمبر دیا تھا کہ آپ سے جگہ اور وقت ڈسکس کر لوں۔ میں اس وقت فری تھا تو سوچا کہ آپ سے ملاقات کر لی جائے، ہارون نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ تو یہ جان کر ہی حیران رہ گیا تھا کہ میرب ابھی تک سو رہی تھی۔ اتنی صبح صبح کون ملاقات کرتا ہے؟ میرب کی اکتائی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ میرا خیال ہے آپ کے روم میں گھڑی نہیں ہے۔ پاکستانی وقت کے مطابق 11:50 ہو چکے ہیں۔ ٹھیک 10 منٹ بعد دن شام میں داخل ہونے والا ہے اور آپ کو یہ صبح لگ رہی ہے؟ ہارون نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے لہجے کا طنز نہ چھپا پایا۔ میں جانتی ہوں آج چھٹی تھی اور چھٹی والے دن ہر کسی کی صبح 12 بجے کے بعد ہی ہوتی ہے۔ میرب ذرا شرمندہ نہ ہوئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو لوکیشن واٹس ایپ کر رہا ہوں، جب آنا ہوا مجھے بتا دیجیے گا۔ ہارون نے مزید بحث کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میں 1 گھنٹے تک آ جاؤں گی، میرب نے کہا اور ایک بھرپور انگڑائی لی، کیونکہ اب نیند تو ویسے بھی برباد ہو چکی تھی۔ ہارون نے اسے لوکیشن واٹس ایپ کر دی۔ اس کے بعد موبائل میں جیب میں رکھتے وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ صالحہ بیگم نے اس کے لیے کس طرح کی لڑکی پسند کر لی جس کے تو مزاج ہی نہیں مل رہے۔ ہو سکتا ہے نیند سے اٹھائے جانے پر برہم ہو۔ ہارون نے خود ہی کہتے منفی خیالات کو ذہن سے جھٹکنا چاہا تھا۔ پھر تیار ہوا اور ریسٹورنٹ کے لیے نکل گیا۔ وہ مقررہ وقت پر ریسٹورنٹ پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ٹیبل نمبر بھی میرب کو واٹس ایپ کر دیا، مگر ابھی تک میرب نہ آئی تھی۔ ہارون نے گھڑی کی جانب دیکھا، اسے یہاں آئے آدھے گھنٹے سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ خود بہت پنچول آدمی تھا، ایک منٹ کا حساب رکھتا تھا۔ ایسے میں یہ انتظار کا وقت اسے بہت ناگراں گزر رہا تھا۔ میرب کے متعلق اتنا تو معلوم ہو ہی چکا تھا کہ وہ انتہائی لاپرواہ لڑکی ہے جسے ذرا بھی وقت کا احساس نہیں تھا، جبکہ وہ تو ہمیشہ ہی سے وقت کی پابندی کرتا آیا تھا۔ دھیرے دھیرے 40 منٹ گزر گئے۔ اب تو ہارون کا ضبط جواب دینے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، اسے وہ ریسٹورنٹ کے گیٹ کو دھکیلتی اندر آتی ہوئی دکھائی دی۔ صالحہ بیگم اسے میرب کی پکچر دکھا چکی تھی، اسی لیے ہارون کو اسے پہچاننے میں ذرا مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ ریڈ جینز جس کے ساتھ اس نے بلیو اور سفید لائننگ والی اوپن کرتی پہن رکھی تھی، جس کی آستینیں کوہنیوں سے پیچھے تھی اور لمبائی بمشکل گھٹنوں سے کچھ اوپر تک آ رہی تھی۔ بالوں کو سمیٹ کر اونچے جوڑے کی شکل دی گئی تھی اور دوپٹے کا مفلر بنا کر گلے میں ڈالا گیا تھا۔ آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگا تھا اور پیروں میں ہیل تھی۔ ہیل کی ٹک ٹک کرتی چلتی ہوئی وہ ہارون کو بہت مغرور سی لگی تھی۔ یہ میرب کا پہلا امپریشن تھا جو ہارون پر پڑا تھا۔ اندر آتے وہ متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تبھی ہارون نے ہاتھ اٹھا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میرب نے ایک مرتبہ مڑ کر اپنے ارد گرد دیکھا کہ شاید وہ کسی اور کو بلا رہا ہے، مگر جب اسے یقین ہو گیا کہ اسی کو بلا رہا ہے تو وہ تیز تیز قدم لیتی اس ٹیبل کی جانب آئی۔ یہ ٹیبل ہارون مرزا نے بک کروائی تھی، یہ ان کی ٹیبل تھی۔ آپ ان کے کوئی پیے ہیں کیا؟ وہ ابھی تک آئے نہیں۔ پھپھو تو کہہ رہی تھی کہ وہ وقت کے بڑے پابند ہیں، مگر ابھی تک نہیں آئے۔ آپ کال کریں انہیں اور کہیں کہ میرب نئی آ چکی ہیں، اگر انہیں ملنا ہے تو 5 منٹ میں یہاں پہنچ جائیں، ورنہ میں جا رہی ہوں واپس، مجھے کسی کا انتظار پسند نہیں۔ میرب خود سے ہی شروع ہو چکی تھی۔ اس نے ایک ادا سے چہرے پر آئی لٹوں کو پیچھے کیا تھا اور پھر ہارون کے سامنے کی چیئر کھینچ کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گئی تھی، جس سے اس کی پنڈلیاں نظر آنے لگی تھیں۔ اب ایسے ٹکر ٹکر کیا دیکھ رہے ہو؟ فون کرو اپنے باس کو۔ میرب نے ہارون کو مستقل اپنی طرف دیکھتے پا کر کہا، محترمہ میں ہی ہارون مرزا ہوں۔ ہارون نے پرسکون سے انداز میں جواب دیا تھا، مگر اس کا پرسکون انداز میں دیا گیا جواب میرب کو بے سکون کر گیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم میرے ساتھ کوئی مذاق کر رہے ہو نا؟ میرب ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ کیا ہوا میرب، آپ اتنی شوق کیوں ہو گئی؟ بیٹھیے، میں ہی ہارون مرزا ہوں اور آپ مجھ سے ہی ملنے آئی ہیں۔ ہارون کو اس کا ایک دم یوں کھڑا ہونا اور حیرت زدہ ہونا سمجھ نہیں آیا۔ وہ تو حیران ہو رہی تھی جیسے اس نے کوئی عجوبہ دیکھ لیا ہو، اور اس کو دیکھنے کے بعد اس کی خود کی حالت کسی 8ویں عجوبے جیسی ہو گئی تھی۔ نہیں، تم ہارون مرزا نہیں ہو سکتے۔ 1 منٹ، میں ابھی پھپھو کو کال کرتی ہوں۔ میرب نے اتنا کہتے ہی اپنے کلچ کھولتے اپنے موبائل نکالا اور ہارون کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر اس نے شائستہ بیگم کو کال ملا دی۔ پھپھو، یہاں یہ ہارون مرزا۔ میرب کچھ کہہ نہ پائی تھی۔ ہاں میری جان، ہارون مرزا، کیسا لگا تمہیں؟ پسند آیا نا؟ لگتا ہے تم بھی اسے دیکھ کر شوق ہو گئی۔ وہ ہے ہی اس قدر ڈیسنٹ کہ کوئی بھی اس کو دیکھ کر شوق ہو جاتا ہے۔ تم دونوں اپنی ڈیٹ انجوائے کرو، میں ذرا کچھ کام کر لوں، شائستہ بیگم نے کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ میرب کی نظروں میں ابھی بھی حیرانگی تھی۔ پلیز میرب بیٹھ جائیے، ہارون نے کہا۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ تم ہارون مرزا ہو۔
وہ ہارون مرزا جو UK میں سیٹلڈ ہے؟ میرب بیٹھتے ہوئے بولی۔ اس کی نظریں ہارون مرزا پر ہی تھیں، جو سفید سادہ سے شلوار قمیص میں ملبوس تھا، کلائی میں عام سی گھڑی تھی، بال بھی کنگھی کی مدد سے سیٹ کیے تھے۔ عام اسٹائل میں میرب کو وہ کہیں سے بھی UK کا رہائشی نہیں لگا تھا۔ آپ کو کیوں یقین نہیں آ رہا میرب؟ کیا میرے سر پر سینگ لگے ہوتے تو آپ یقین کر لیتی؟ ہارون جیسے اس کی سوچ کو پڑ گیا۔ وہ تو عام سے گھریلو شرٹ اور ٹراؤزر میں آ رہا تھا۔ یہ کرتا بھی اس نے صالحہ بیگم کے کہنے پر پہنا تھا۔ اسے شو آف کرنا سخت برا لگتا تھا۔ وہ بھلے ہی بہت امیر تھا، مگر اسے اپنی دولت اور پیسے کی نمائش کرنا بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ بالکل سادہ سے حلیوں میں رہتا تھا اور اسے اپنی جیسی پارٹنر ہی تلاش تھی، مگر میرب سے مل کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرب اس کے جوڑ کی تو بالکل بھی نہیں۔ لیکن اس نے میرب کو یہ بات جتانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اس نے ویٹر کو بلا کر کھانے کا آرڈر دے دیا۔ میرب اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بے حد ہینڈسم تھا، مگر اس کی سادگی میرب کو ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا تھا۔ چلیں؟ اس نے بل پے کرتے میرب سے پوچھا۔ میرب بھی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ وہ ہارون کے آگے تھی۔ آئیے میں چھوڑ دوں۔ وہ کیب کروانے لگی تھی جب ہارون نے آفر دی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ ہارون مرزا کوئی بہت ہی ڈیشنگ پرسنالٹی کا ہوگا، اس کے سامنے گھومنے پھرنے لانگ ڈرائیو پر جائے گی۔ یہی سوچ کر اس نے اپنی گاڑی کو واپس بھجوا دیا تھا، مگر اب اسے سخت غصہ آ رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہارون مرزا کی آفر قبول کر گئی تھی۔ کیب میں خوار ہونے سے اچھا ہی تھا کہ وہ ہارون مرزا کے ساتھ چلی جاتی۔ وہ جا کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ہارون نے گاڑی سٹارٹ کی اور اس کے گھر کی طرف موڑ لی۔ رکو رکو گاڑی رکو۔ گھر سے کچھ فاصلے پر پہنچتے میرب چیخنے لگی تو ہارون مرزا نے ایمرجنسی بریک لگائی۔ کیا ہوا؟ ہارون مرزا نے پوچھا، مگر تب تک وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکل چکی تھی۔ ہارون نفی میں سر ہلاتے اس کے پیچھے باہر آیا تھا۔ حالہ تم یہاں؟ کس کے ساتھ آئی ہو تم یہاں؟ اچھا اب میں سمجھ آئی، یونیورسٹی کے نام پر یہاں یہ گلچھڑے اڑائے جا رہے ہیں، یہ کچھ کرنے نکلتی ہو تم گھر سے؟ ہارون نے دیکھا وہ ایک 19-20 سالہ لڑکی کو بازو سے پکڑے جھنجھوڑ کر پوچھنے لگی تھی۔ وہ معصوم چہرے والی لڑکی مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے میرو آپی، یہ اس نے کچھ کہنا چاہا جب میرب نے بیچ میں ہی اس کی بات کاٹ لی۔ چپ، ایک دم چپ، مجھے کوئی کہانی سنانے کی ضرورت نہیں ہے، سب آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں میں۔ میرب نے درستی سے کہا۔ دیکھیے میڈم، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، جیسا آپ سمجھ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں ہے۔ دراصل آج حالہ کی گاڑی نہیں آئی تو میری بہن نے کہا کہ ہم حالہ کو ڈراپ کر دیتے ہیں۔ حالہ بالکل میری بہن جیسی ہے، آپ پلیز کچھ غلط مت سوچیں۔ اس آدمی نے کلیئر کرنا چاہا، مگر میرب کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اس نے حالہ کو اس آدمی کی گاڑی سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور بلا تحقیق اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ مین روڈ ہونے کی وجہ سے کافی لوگ رک رک کر تماشا دیکھنے لگے۔ ایسے میں حالہ سر جھکائے رونے میں مصروف تھی۔ اس کی ٹپ ٹپ لڑیوں کی صورت میں گرتے آنسو نہ جانے کیوں ہارون مرزا کو اپنے دل کی زمین پر گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ یہ معصوم لڑکی ایک پل میں ہارون مرزا کے دل کو ہلا گئی تھی۔ ہارون مرزا کا بے اختیار دل چاہا کہ اس لڑکی کے سارے آنسو اپنی پوروں سے چن لے، مگر افسوس کہ ابھی اس کے پاس ایسا کوئی حق نہیں تھا۔ مگر وہ فیصلہ کر چکا تھا، جلدی وہ اس لڑکی کے تمام جملہ حقوق اپنے نام کروا لے گا۔ میرب امی مزید تماشا لگانے کے موڈ میں تھی، مگر ہارون نے ہی بیچ میں پڑھ کر بات ختم کروائی تھی اور خود ان دونوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ پھپھو سنبھالی اپنی بیٹی کو، پڑھائی کے نام پر عشق معشوقی چل رہی ہے، ابھی رنگے ہاتھوں اسے پکڑا ہے۔ ایک غیر کی گاڑی سے نکلتے ہوئے میرب نے اندر آتے حالہ کو شائستہ بیگم کی طرف پھینکا تھا اور انتہائی بدتمیزی سے کہا تھا۔ نہ جانے اسے کس بات کا غصہ تھا جو وہ یوں نکال رہی تھی۔ شائستہ بیگم ہارون کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ وہ پچھلے 18 سال سے اپنے بھائی کے گھر تھی۔ حالہ اس وقت محض 2 سال کی تھی جب شائستہ بیگم کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ تب سے وہ بیوہ ہو کر ماں باپ کے در پر لوٹ آئی تھیں۔ نعیم بخاری کی 4 بیٹیاں تھیں۔ ان کی زوجہ میرب کی پیدائش کے وقت ہی انتقال کر گئی تھیں۔ شائستہ بیگم نے ہی ان 4 کو پالا تھا اور بڑی تینوں کی شادیاں انہوں نے اچھی جگہوں پر کروائی تھیں، مگر اب نہ جانے میرب کو کیا ہو گیا تھا کہ وہ اس طرح ان سے بدتمیزی سے پیش آ رہی تھی۔ میرب کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ حالہ کی بات ہوئی تھی مجھ سے، ڈرائیور تمہاری طرف تھا، اسی لیے میں نے ہی حالہ سے کہا تھا کہ وہ رافع کے ساتھ آ جائے۔ شائستہ بیگم نے اسے حقیقت بتائی تھی۔ میرب پیر پٹکتے کمرے میں چلی گئی۔ چلیے ٹھیک ہے آنٹی، اب اجازت دیں۔ ہارون نے اجازت چاہی۔ ارے ایسے کیسے بیٹا، پہلی مرتبہ ہمارے گھر آئے ہو، میں یوں تو نہیں جانے دوں گی۔ شائستہ بیگم نے کہا۔ نہیں آنٹی، ابھی نہیں، میں پھر آؤں گا انشاءاللہ ماما کے ساتھ زیادہ وقت کے لیے۔ ہارون نے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ شائستہ بیگم نے کہا اور پھر اسے چھوڑنے کے لیے دروازے تک آئی تھی۔ اس کا رخصت کرنے کے بعد وہ حالہ کے کمرے میں آئیں جہاں وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ حالہ بیٹا رونا بند کرو اب، اسے غلط فہمی ہو گئی تھی، اب میں اس کی غلط فہمی دور کر چکی ہوں، شائستہ بیگم نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔
انہیں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ماما، انہوں نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا، ہارون بھائی اور رافع بھائی کے سامنے میرا تماشا لگا دیا، خالہ نے کہا، اور پھر شائستہ بیگم کو ساری بات بتا دی۔ شائستہ بیگم یہ سب سن کر حیرت زدہ رہ گئیں، انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرب کو ایسی ویسی حرکت کر سکتی ہے۔ خالہ کو چپ کروانے کے بعد وہ میرب کے کمرے میں گئیں، مگر وہ دروازے پر ہی ٹھٹک کر رک گئیں۔ اندر سے آتی آواز ان کے پیر وہیں منجمد کر دیے۔ وہ ایک دم اٹھانے سے بھی انکاری ہو گئیں۔ ہاں میرب، تم اس یوکے والے سے ملنے گئی تھی نا؟ کیسا لگا؟ وہ ڈیشنگ ہے نا؟ ہاں خوب ہینڈسم اور ڈیشنگ ہوگا، آخرکار یوکے میں جو رہتا ہے۔ اچھا میرب یہ بتاؤ وہ رومانٹک ہے یا نہیں؟ تمہارا ہاتھ پکڑا اس نے؟ آف کورس یار، وہ یوکے میں رہنے والا ہے، ہاتھ تو کیا، اس نے تو سیدھا اسے گلے سے ہی لگا لیا ہوگا۔ فون پر سے 2-3 لڑکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شائستہ بیگم کو یہ جاننے میں بالکل دیر نہ لگی کہ میرب نے اپنی سہیلیوں کو گروپ کال کی ہوئی تھی۔ شائستہ بیگم کو نہ جانے کیوں میرب کی یہ دوستیں ذرا پسند نہیں تھیں۔ شاید یہ بھی ایک وجہ تھی کہ یہ لڑکیاں انتہائی واہیات قسم کی تھیں۔ شائستہ بیگم نے کئی مرتبہ میرب کو ان سے دور رہنے کے لیے کہا تھا، مگر میرب نے ان کی بات پر دھیان ہی نہیں دیا۔ ارے کہاں یار، اس سے تو اچھا تھا کہ میں یہیں سو جاتی، ویسے ہی فضول میں جا کر نیند برباد کی۔ میرب کی آواز سنائی دی۔ کیا مطلب؟ ان تینوں نے ایک ساتھ پوچھا۔ مطلب یہ کہ وہ میری توقعات پر بالکل بھی پورا نہیں اترا، نہ ہی وہ ڈیشنگ ہے، نہ ہی چارمنگ، انتہائی روکھا سوکھا سا بندہ ہے۔ اسے دیکھ کر تو لگتا ہی نہیں کہ وہ یوکے رہ کر آیا ہے۔ انتہائی سادہ سا روکھا پھیکا بندہ، وہ لڑکا کم اور 50 سال کا آدمی زیادہ لگتا ہے۔ میں نے اسی وقت ریجیکٹ کر دیا، وہ شہری کم کسی گاؤں سے اٹھ کر آیا ہوا پینڈو زیادہ لگتا ہے۔ میں تو کسی ایسے انسان کے ساتھ اپنی لائف بالکل بھی تباہ نہیں کر سکتی۔ نہ جانے پپو کو وہ کہاں سے میرے جوڑ کا لگا۔ میرب نے ناک بھون چڑھاتے ہوئے کہا۔ شائستہ بیگم میں مزید کچھ بھی سننے کی سکت نہ رہی۔ وہ دبے پاؤں چلتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں آ گئیں۔ کتنے مان سے انہوں نے ہارون کے لیے میرب کا رشتہ رکھا تھا، انہوں نے یہاں اپنا مفاد نہیں دیکھا تھا۔ وہ چاہتی تو میرب کے بجائے خالہ کا نام بھی لے سکتی تھی، مگر وہ چاہتی تھی کہ میرب خوش رہے، اچھے لوگوں میں جائے۔ مگر میرب کے تیور بتا رہے تھے کہ اس نے ساری کری کرائی پر پانی پھیر دیا تھا۔ انہیں اب اس بات کی فکر تھی کہ وہ سالیہ بیگم کو اب کیا جواب دیں گی۔ آج پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ میرب نے انہیں یوں کسی کے سامنے شرمندہ کیا تھا۔ بھائی صاحب آپ فری ہیں؟ میں آ جاؤں؟ مجھے ایک بات کرنی ہے۔ رات کے کھانے کے بعد شائستہ بیگم نعیم صاحب کے کمرے میں آئی تھی۔ آ جاؤ شائستہ، میں فری ہی ہوں، آؤ بیٹھو۔ نعیم صاحب نے لیپ ٹاپ بند کرتے ایک سائٹ پر رکھا۔ بھائی صاحب وہ میرب نے وقتی رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ شائستہ بیگم نے ڈرتے ڈرتے بات کی۔ کیا مطلب رشتے سے انکار کر دیا؟ اس سے پوچھا کس نے تھا؟ نعیم صاحب نے سخت لہجے میں پوچھا۔ بھائی صاحب میں نے پوچھا تھا، اور آج میں نے اسے ہارون کے ساتھ ملاقات بھی کروائی، مگر اسے ہارون پسند نہیں آیا۔ دوسرا اس کا کہنا ہے کہ وہ ابھی پڑھ رہی ہے۔ شائستہ بیگم نے انتہائی آہستگی سے کہا۔ شائستہ تمہیں کس نے کہا کہ تم اس سے پوچھو؟ نعیم صاحب بولے۔ بھائی صاحب بچی ہے، زمانہ بدل گیا ہے، بچوں کی سوچوں میں کافی فرق آ گیا ہے، میں اسی لیے سوچا کہ اس سے پوچھ لوں، لیکن اب مجھے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ میں صالحہ بھابھی کو کس طرح انکار کروں۔ شائستہ بیگم نے اپنی پریشانی بتائی۔ ایسا کرو کہ ابھی انہیں کوئی جواب نہ دو، ان کی طرف سے فون کا انتظار کرو، اور میرب کو بھی میرے کمرے میں بھیجو ذرا، میں اس کا دماغ بھی درست کروں۔ نعیم صاحب نے کہا۔ بھائی صاحب میرب کا کوئی قصور نہیں، یہ ساری کارستانی اس کی واہیات دوستوں کی ہے۔ میں کتنی مرتبہ ڈانٹ چکی ہوں، مگر نہ تو وہ ان کا ساتھ چھوڑ رہی ہے اور نہ ہی یہ ان کا ساتھ چھوڑ رہی ہے۔ شائستہ بیگم نے کہا تھا وہ نہیں چاہتی تھی کہ دونوں باپ بیٹی میں کوئی انبن ہو۔ 2 دن یوں ہی گزر گئے تھے۔ تیسرے روز ہارون مرزا اور صالحہ بیگم ان کے گھر آن پہنچی تھی۔ شائستہ بیگم کچھ شرمندہ سی ان سے ملی تھی، مگر صالحہ بیگم کے چہرے پر کوئی ناراضگی نہیں تھی، بلکہ وہ تو خوش دکھائی دے رہی تھی۔ شائستہ بیگم نے میرب کی طرف سے معذرت کرنا چاہی تھی، مگر اس سے پہلے ہی صالحہ بیگم بول اٹھی۔ اور شائستہ میں تم سے شرمندہ ہوں، دراصل ہارون کا مزاج ذرا سنجیدہ ہے، وہ میرب کی امیدوں پر پورا نہیں اترا۔ اگر تم ناراض نہ ہو تو میں تم سے کچھ اور مانگ سکتی ہوں کیا؟ صالحہ بیگم نے شائستہ بیگم کے ہاتھ پکڑے قدرے امید بھرے لہجے میں کہا تھا۔ کیا؟ شائستہ بیگم نے حیرانگی سے پوچھا۔ تم میرے ہارون کے لیے اپنی حالہ دے دو، دیکھو پلیز انکار مت کرنا، میں بڑی امید کے ساتھ آئی ہوں۔ ہارون نے جب سے حالہ کو دیکھا ہے اس نے مجھ سے حالہ کی فرمائش کی ہے۔ میرے بیٹے نے زندگی میں پہلی مرتبہ مجھ سے کچھ مانگا ہے، میں اسے انکار نہیں کر سکتی۔ صالحہ بیگم نے کہا تو شائستہ بیگم نے حیران پریشان نظروں سے صالحہ کی طرف دیکھا تھا۔ بھابھی یہ آپ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شائستہ بیگم نے پوچھا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھو شائستہ ہمارے گھر وہ بہت خوش رہے گی، صالحہ بیگم نے کہا تھا۔ شائستہ بیگم نے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا، وہ اپنے بھائی کے مشورے کے بغیر کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔
اگلے روز میرب حسب معمول تیار ہو کر یونیورسٹی کے لیے نکل گئی تھی۔ وہ اپنے ہی دھیان میں تھی جب اچانک سے آگے سے آتی گاڑی نے اس کی گاڑی کو انڈر ٹیک کیا۔ میرب نے وقت بریک لگائی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی سامنے والی گاڑی کا دروازہ کھلا اور کچھ نقاب پوش اتر کر میرب کی گاڑی کی طرف آئے اور میرب کو کھینچ کر گاڑی سے نکالتے اس کے منہ پر کلوروفارم لگا کر رومال رکھا تھا۔ میرب مزاحمت کرتی ہی رہی، مگر جلد ہی دوا نے اپنا اثر دکھایا اور وہ بے ہوش ہو کر نقاب پوش کے کاندھوں پر جھول گئی۔ وہ اسے اٹھا کر گاڑی میں منتقل کرتے فوراً سے پہلے وہاں سے رفو چکر ہوئے تھے۔ میرب کو ہوش آیا تو اس نے چلانا شروع کر دیا، مجھے نکالو یہاں سے، کون لایا ہے مجھے یہاں، چھوڑو مجھے۔ میرب دروازہ پیٹتے ہوئے چلا رہی تھی۔ تب دروازہ کھلا اور ایک آدمی اندر آیا۔ اس کے چہرے پر ماسک تھا۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میرب نے اس آدمی سے پوچھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ دنگ رہ گئی۔ تم؟ مارے صدمے کی میرب کے منہ سے صرف اتنا ہی نکلا۔ اس کی آنکھیں مارے حیرت کے پھیل گئی تھیں۔ ہاں میں۔ اچھی بات ہے کہ تم نے مجھے پہچان لیا۔ اب تمہیں یہ بھی یاد آیا ہوگا کہ میں نے تمہیں کیوں اغوا کیا ہے، شیراز نے پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میرب کی آنکھوں میں ایک دم سے 6 مہینے پہلے کا وقت گھوم گیا۔ میرب تمہارا یہ ٹاسک ہے کہ جو بھی یہ سیڑھیاں چڑھ کر سب سے پہلے اوپر آئے گا تم اسے ایک تھپڑ مارو گی۔ وہ ساری دوستیں وہاں بیٹھ کر شرط لگا رہی تھیں۔ نہیں یہ شرط کچھ ٹھیک نہیں، ہو سکتا ہے کہ پرنسپل یا کوئی پروفیسر آ جائے۔ اب میں اسے تو نہیں مار سکتی نا، تو اپنا ٹاسک چینج کرو۔ میرب نے کہا اچھا، تو پھر وہ یہ گیلری میں لڑکا کھڑا ہے، اسے تھپڑ مار کر آؤ، ویسے بھی کوئی غریب سا لگ رہا ہے، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ میرب کی دوسری سہیلی نے کہا تو میرب اسے تھپڑ مارنے کے لیے چل پڑی۔ ایکسکیوز می، شیراز یہاں اپنے کسی دوست سے ملنے آیا تھا۔ اپنی پشت پر کسی کی آواز سنتے وہ مڑا۔ جی چٹاخ، ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا، تبھی میرب کا ہاتھ اٹھا اور اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ تھپڑ کی آواز دور دور تک سنائی دی گئی تھی۔ شیراز کا چہرہ ایک دم سرخ ہوا تھا۔ میرب اور اس کی دوستیں اس کا چہرہ دیکھ کر ہنسنے لگی تھیں اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دن بعد ہی انہیں معلوم ہوا کہ شیراز کوئی غریب نہیں بلکہ مشہور بزنس ٹائکون ہے اور ان کی یونیورسٹی کا ٹرسٹی بھی، لیکن تب تک وقت گزر چکا تھا اور وہ اس تھپڑ والی بات کو بھول گئی تھی۔ مگر شیراز اپنی بے عزتی نہیں بھولا۔ وہ کب سے موقع کی تلاش میں تھا اور آج اس نے میرب کو آخرکار اغوا کر ہی لیا تھا۔ دیکھو جو کچھ بھی ہوا غلطی سے ہوا، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم اتنا بڑے بزنس مین ہو۔ میرب نے اپنی صفائی دینی چاہی تھی۔ میں نہیں جانتا غلطی سے ہوا یا جان بوجھ کر، مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ تم نے میری انسلٹ کی تھی۔ میں نے کبھی کسی کو خود پر انگلی نہیں اٹھانے دی اور تم نے مجھ پر ہاتھ ہی اٹھا لیا۔ بہت برا کیا تم نے، بہت برا۔ تمہیں اس کی سزا تو بھگتنی ہوگی اور وہ سزا میں نے سوچ لی ہے۔ لے آؤ انہیں، شیراز نے میرب سے کہتے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا تھا جو اس کے ایک اشارے پر ہی باہر آ گیا اور مولوی کو لے آیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مولوی کو دیکھ کر میرب کا رنگ سفید پڑا۔ اس نے پوچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ تمہاری سزا کا پہلا حصہ ہے، چھوٹا سا حصہ۔ تم جانتی ہو نا کہ تمہیں کیا کہنا ہے؟ شیراز اس پر جھکتے ہوئے بولا۔ تب تک ایسا نہیں کر سکتے، میں تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ میرب چلائی، تو ٹھیک ہے، پھر تمہیں بغیر نکاح کے میری بیوی بن کر رہنا ہوگا۔ شیراز نے پرسکون لہجے میں کہا، میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والی۔ تم اتنا کیسے گر سکتے ہو؟ میرب نے بے بسی سے پوچھا۔ بالکل ویسے ہی جیسے تم گری ہوئی ہو۔ تمہیں اپنے سے نیچے کے سارے انسان حقیر لگتے ہیں نا؟ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ حقارت کیا ہوتی ہے۔ آئی نو کہ میں انتہائی گری ہوئی حرکت کر رہا ہوں، مگر وہ کیا ہے نا کہ کچھ لوگوں کو ان کی اوقات پر لانے کے لیے خود اپنی اوقات سے تھوڑا گرنا پڑتا ہے۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ اگر اس نے جواب نہیں دیا تو اگلے ہی لمحے تم ان سب کو کمرے سے باہر نکل جانے کو، کیونکہ مجھے میرے نکاح کے بغیر کی بیوی کے ساتھ کچھ حسین وقت گزارنا ہے۔ شیراز نے انتہائی بے باکی سے کہا تھا۔ اس کا لہجہ سخت تھا اور چہرے پر چٹانوں کی سی سختی تھی، ایسے جیسے اس نے جو بات کہی وہ کر کے رہے گا۔ نکاح شروع ہوا تو میرب اس برے وقت کو کوستی ہوئی اپنی رضامندی دیتی گئی، کیونکہ اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ میرب نعیم سے میرب شیراز آفندی بن چکی تھی، ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون کی بیوی۔ مگر میرب کو اس شخص سے خوف آ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بزنس ٹائکون اسے بالکل بھی بخشنے والا نہیں تھا اور اس کا ڈر بالکل سچ ثابت ہوا۔ اچھا تو اب بتاؤ مسز، کہاں سے شروع کروں؟ مولوی اور گارڈز کے جانے کے بعد وہ میرب کے پاس آیا اور میرب کے چہرے پر جھکتا ہوا بولا، مجھے میرے گھر چھوڑ دو پلیز، تم نے مجھ سے نکاح کر کے اپنا بدلہ لے لیا نا، اب مجھے جانے دو۔ میرب نے کہا، ارے ابھی کہاں، ابھی تو بدلے کی سٹارٹنگ ہوئی ہے، بدلہ تو ابھی تمہاری پوری زندگی چکانا ہے۔ ایسا کرتے ہیں وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے تم نے شروع کیا تھا۔
اتنا کہتے ہی شیراز میرب سے دور ہوا اور پھر اپنے ہاتھ سے زوردار تماچا اسے رسید کیا تھا۔ پورا کمرہ تماچے کی آواز سے گونج اٹھا تھا۔ میرب کا چہرہ پھر گیا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے تارے ناچتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ اس کا گال سنسنا اٹھا اور ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا۔ اپنے منہ میں خون کا ذائقہ گھلتے محسوس کر کے میرب نے نگاہ اٹھائی تھی۔ وہ اطمینان سے کھڑا میرب کو ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اس کے بعد میرب کے منہ پر ایک ساتھ کئی تھپڑ برسائے۔ میرب کی گردن بے سدھ ہو کر ایک طرف کو ڈھلک گئی اور درد کی شدت سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ شیراز افندی طنزیہ نظروں سے اسے دیکھتا ہوا کمرے سے نکل آیا اور کمرے کو لاک کر دیا۔ دوسری طرف نعیم صاحب، ہارون اور شائستہ بیگم ہر طرف پاگلوں کی طرح میرب کو تلاش کر رہے تھے، مگر میرب کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ نعیم صاحب نے اپنے سارے سورسز استعمال کر لیے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ سامنے بھی شیراز آفندی تھا جس نے میرب کو اغوا کرنے کا کوئی ثبوت نہیں چھوڑا تھا۔ شائستہ بیگم نے میرب کی تمام سہیلیوں سے بھی پوچھ لیا مگر بے سود۔ وہ لوگ 3 روز تک اسے تلاش کرتے رہے۔ جو کچھ پروف ملے ان سے یہی ثابت ہو رہا تھا کہ میرب گھر سے بھاگ گئی ہے، اور شیراز آفندی یہی ثابت کرنا چاہتا تھا۔ آخرکار اس نے ثابت کر دکھایا تھا۔ نعیم صاحب اس صدمے کو برداشت نہ کر پائے اور ہارٹ اٹیک کی وجہ سے دنیا سے ہی چل بسے۔ پانی، پانی، کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی مجھے نکالو یہاں سے پلیز، میں مر جاؤں گی، مجھے یہاں سے نکالو۔ آج میرب کو شیراز آفندی کی قید میں 2 مہینے ہو گئے تھے۔ پچھلے 2 مہینے سے وہ اس کمرے میں بند تھی۔ کمرہ بڑا اور فرنش تھا اور پچھلے 2 مہینے سے یہی کمرہ میرب کی پوری دنیا تھا۔ اس نے 2 مہینے سے آسمان نہیں دیکھا تھا۔ شیراز آفندی روز آتا تھا۔ اس کو کھانا دینے کے بعد وہ مار پیٹ کرتا اور اسے اپنے تشدد کا نشانہ بناتا تھا۔ میرب اس سے معافی مانگ مانگ کر تھک گئی تھی، مگر وہ تھا کہ اسے میرب پر بالکل بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ میرب کو ان گزرے 2 مہینوں میں اپنی 22 سالہ زندگی کی ساری غلطیاں یاد آئی تھیں۔ کیسے وہ خود سے چھوٹے انسانوں کو حقیر سمجھتی تھی۔ شیراز نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ دوسروں کو خود سے حقیر سمجھنا کس قدر غلط تھا۔ اسے رہ رہ کر شائستہ بیگم کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ وہ اسے کتنی اچھی طرح سمجھاتی تھیں، کتنی اچھی طرح اسے یہی باتیں بتاتی تھیں، مگر اس نے کبھی ان کی باتوں پر دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ وہ ان کی باتوں کو ایک کان سے سن کر اور دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی، اور وہی ساری باتیں شیراز نے اسے اپنے طریقے سے سمجھاتی تھی۔ اگر وہ اس وقت ان کی باتوں کو مان لیتی تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ اس کے وجود کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں شیراز کی درندگی کے نشان نہیں تھے۔ ابھی وہ صبح کی پیاسی تھی۔ رات اس کے کمرے میں موجود پانی کا جگ شیراز سے مزاحمت کرنے کی صورت میں گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ میرب صبح سے پیاسی بیٹھی تھی، مگر اب اس کا ضبط جواب دینے لگا تھا۔ ابھی اس نے دروازے کے باہر کھٹ پٹ سنی تو پکارنے لگی۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ مقدس آفندی اور زاویار آفندی بڑے عرصے بعد اپنے فارم ہاؤس پر آئے تھے۔ جب ایک کمرے کے آگے سے گزرتے ہوئے ان کے کانوں میں کسی کی آواز پڑی تو وہ ٹھٹک کر رکے۔ یہ اس کمرے سے آ رہی ہے، کون ہے یہاں؟ کس کی آواز ہے یہ؟ مقدس آفندی نے حیرانی سے کہا تھا۔ اس کمرے کے سامنے آ کر رکی تھی۔ گارڈز، گارڈز، یہاں آؤ جلدی۔ زاویار آفندی نے گارڈز کو بلایا۔ جی صاحب جی۔ گارڈ کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ کون ہے اس کمرے میں؟ زاویار آفندی نے پوچھا۔ کون سے کمرے میں صاحب؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، گارڈز نے بمشکل تھوک نگلتے ہوئے کہا تھا۔ دیکھو، جو میں نے پوچھا ہے نا وہ مجھے سچ سچ بتاؤ۔ ابھی میں نے اس کمرے سے کسی کی آواز سنی ہے، جلدی بتاؤ کون ہے یہاں؟ مقدس آفندی نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں بیگم صاحبہ، یہاں کوئی نہیں ہے، ضرور آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ گارڈ نے کہتے ساتھ اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ اچھا، اس کی چابیاں کہاں ہیں؟ یہ دروازہ کھولو، ابھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے۔ اگر غلط فہمی ہوئی تو خود ہی دور ہو جائے گی، زاویار آفندی نے کہا۔ گارڈ چابیاں دینے میں ہیل و حجت کرنے لگا تھا، مگر زاویار آفندی نے آگے بڑھتے اس کی پاکٹ سے چابیاں نکال لیں۔ مقدس بیگم نے چابی لگاتے لاک گھمایا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ او مائی گاڈ، پانی لاؤ جلدی، مقدس بیگم نے میرب کی طرف دیکھ کر کہا جو بے سدھ ہو کر نیچے گری تھی۔ زاویار افندی فوراً پانی لائے تھے۔ وہ گارڈ بھاگنے ہی والا تھا جب اسے زاویار افندی کے گارڈ نے جکڑ لیا۔ مقدس آفندی نے میرب کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ مجھے جانے دو، مجھے معاف کر دو۔ ہوش میں آتے ہی میرب نے کہنا شروع کر دیا۔ کون ہو بیٹا تم، اور یہاں کیسے آئیں؟ مقدس بیگم نے اس کے زرد چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ شیراز،
میرب نے اتنا ہی کہا اور پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ مقدس بیگم اور زاویار افندی اسے فوراً سے اسپتال لے کر گئے۔ دیکھو منور، تم جتنا بات کو چھپاؤ گے مجھے اتنا غصہ آئے گا۔ تم بتاؤ مجھے کون ہے یہ بچی اور کیسے آئی یہاں؟ مقدس بیگم گارڈ سے سوال پوچھنے لگیں۔ گارڈ نے بہت ٹال مٹول کرنا چاہی مگر مقدس بیگم نے اس سے اگلوا کر ہی دم لیا۔ گارڈ نے انہیں مکمل تفصیل بتائی کہ کیسے میرب نے شیراز افندی پر ہاتھ اٹھایا اور پھر کیسے شیراز افندی نے اس سے بدلہ لینے کے لیے اسے اغوا کیا اور نکاح کر کے کیسے اپنی قید میں رکھا۔ مقدس بیگم اور زاویار افندی دونوں یہ سن کر دنگ رہ گئے تھے۔ شیراز ضدی تھا مگر وہ اس حد تک جا سکتا ہے ان دونوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بلاؤ اپنے بیٹے کو، اس کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اس سے کہہ دینا کہ اس بچی پر ہوئے ہر ظلم کا حساب لے کر حاضر ہو۔ کہاں کمی رہ گئی تھی ہماری تربیت میں جو وہ اس قدر گھٹیا اور نیچ حرکتیں کرنے لگا ہے؟ زاویار افندی سخت غصے میں تھے۔ میرب کے صحت یاب ہونے پر وہ دونوں میرب کو لے کر شیراز مینشن آ گئے تھے۔ شیراز افندی ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بتاؤ شیراز، کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ ایک بند کمرے کے اندر جب تم ایک عورت ذات کو ذلیل کرتے رہے تو تمہاری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ تمہیں شرم نہیں آئی ایک کمزور عورت پر یوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ زاویار افندی سخت غصے میں تھے۔ بابا، اس عورت نے مجھے تھپڑ، شیراز نے بس اتنا ہی کہا تھا۔ تبھی زاویار افندی نے آگے بڑھتے اس کے منہ پر لگاتار تھپڑ برسائے تھے۔ اس نے ایک تھپڑ مارا تھا تو تم نے اس کا یہ حال کر دیا؟ میں نے تمہیں یہ 4 تھپڑ مارے ہیں، دو جواب مجھے ان 4 تھپڑوں کا، اگر تم اتنے ہی غیرت مند ہو تو۔ زاویار افندی اس پر برس رہے تھے۔ اس نے مدد طلب نگاہوں سے مقدس بیگم کی طرف دیکھا مگر انہوں نے بھی آگے سے اسے لتاڑ کر رکھ دیا۔ انہوں نے شرط رکھی کہ جب تک وہ میرب سے معافی نہیں مانگے گا تب تک وہ اس سے بات نہیں کریں گے اور نہ ہی کوئی تعلق رکھیں گے۔ شیراز کو بھی اپنی زیادتیوں کا احساس ہو چلا تھا۔ اس نے میرب سے معافی مانگ لی تھی اور ایک نئی زندگی کی خوشگوار آغاز کیا تھا۔ دوسری طرف ہارون مرزا اور حالہ کو بھی 20 دن پہلے شادی ہو گئی تھی۔ ان دنوں ہارون مرزا اسے اپنے ساتھ ورلڈ ٹور پر لے کر گیا ہوا تھا۔ حالہ ہارون مرزا کے ساتھ بہت خوش تھی۔ ہارون مرزا اس کا بہت خیال رکھتا تھا جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو۔ حالہ اس کی اتنی محبت پا کر اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتی تھی۔